فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبات سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت مبارکہ مقدسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف جو پہلو ہیں جن کا یقین اور ایمان اور عمل کے ساتھ تعلق ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کتاب و سنت کے دلائل سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت اور معرفت سے۔ جو لوگ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر پڑھتے ہیں، بایو، فزکس، کیمسٹری، کمپیوٹر سائنس اور میڈیکل سائنس کے ساتھ وہ منسلک ہیں، ان کے اوپر شیطان جو سب سے بڑا حملہ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبوت اور رسالت کے بارے میں کرتا ہے۔ آسان لفظوں میں، موجودہ دور کے اندر سوشل میڈیا کا جو سب سے بڑا وار ہماری نسلوں پر ہے وہ ان کو بے دین بنایا جائے، اور بے دین بنانے کے لیے وہ ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کون ہے، کس نے بنایا ہے؟ سب پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کون ہے؟ الوہیت اور نبوت اور رسالت جو ہے یہ نعوذ باللہ فیبریکیٹڈ ہے، بناوٹی ہے، اس کو انسانوں نے بنایا ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک بات 1400 سال پہلے نازل فرمائی ہے، بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ جب دنیا ہماری ترجیح بن جائے، دیانتداری، کردار یہ تو نکل ہی جاتے ہیں، ایمان اس کو بھی انسان جو ہے وہ گنوا بیٹھتا ہے۔ یعنی کارٹون موویز کے ذریعہ، ڈراموں اور فلموں کے ذریعہ، ہمارا جو سلیبس ہے اس کے ذریعہ، اخبارات، جرائد، ان کے ذریعہ بچپن سے لے کر بوڑھے ہونے تک ہر مذہبی، مولوی، غیر مذہبی، غیر مولوی، سب کی جو ترجیح ہے وہ دنیا ہے، وہ ڈالر ہے، وہ ریال ہے، وہ دینار ہے، وہ درہم ہے، وہ سونا ہے، وہ چاندی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ اچھا، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا کی محبت سے انسان کریکٹر لیس کیسے ہو جاتا ہے؟ حضرات، یہ جو دنیا کی ہرس اور ہوس ہے، آج بڑے سارے لوگ اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی شرمگاہوں کی دلالی کرتے ہیں، جسم فروشی کرتے ہیں، اور وہ بالکل فارغ ہے، اور ان کی عورتیں کما کر لاتی ہیں، ان کی بیٹیاں کما کے لاتی ہیں، اور ان کو عزت حیات سے کوئی غرض نہیں ہے، پیسہ پیسہ پیسہ۔ اور آج ایسا دور ہے، ہم نے تو دیکھا ہے کہ جو بچہ نالائق ہو، ماں باپ اس کی محبت میں مارے جاتے ہیں، لیکن آج ممتا اور جو پدری شفقت ہے وہ بھی پیسے کو قبول کرتی ہے، اور جو بچہ نہیں کماتا، ان کے ناز و نخرے نہیں اٹھا سکتا، وہ اپنے اس بچے کو بھی حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، صرف یہیں پر بس نہیں، پیسے اور مال کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو چھوڑا، پرانی بات ہے، قتل و غارت پرانی بات ہے۔ آج ہم دنیا کو ترجیح ایسے دے رہے ہیں کہ بچے جو ہیں ماؤں کے پیٹوں سے اکھاڑ کر، کاٹ کر گٹروں کے اندر ہم بہا رہے ہیں۔
پھینک رہے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا. اب اس کا نتیجہ حیا، غیرت، دیانتداری، رشتے، انسانی اوصاف تو چلے گئے. اب مال کمانے کے لیے ہمارے جو بچے ہیں یہ مختلف اپلیکیشنز جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ان کا حصہ بنتے ہیں جوئے کا، سود کا، اور ایسے بھی ڈارک سائڈز ہیں کہ جہاں کوئی قرآن کو، نبی علیہ السلام کو، دین اسلام کو گالیاں دے، اس کے بھی ظالم لوگ جو ہیں وہ پیسے دیتے ہیں کہ پیسے لے لو، اور لوگ پیسے کمانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. حضرات انہوں نے ہر حربہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے، لیکن ان کا ہر حربہ جو ہے وہ فیل ہو گیا، کیونکہ ہماری رگوں کے اندر حلال کا خون ہے، اور زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں جا کر پرویز مشرف جیسے جو جابر حاکم ہیں، بڑے بڑے بدماش ہیں، وہ بھی اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں اور اپنی قبر اور آخرت کی فکر کرتے ہیں. انہوں نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے زنا کو عام کیا کہ جس کے نتیجے میں زنا عام ہو اور پھر ایک ایسی نسل پیدا ہو جو حرام زادی ہو، زنا کے نتیجے میں پیدا ہو، اور پھر جو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں وہ منہ پھاڑ کر نبی علیہ السلام کی گستاخیاں کرتے ہیں. کوئی شخص یہ نہ کہہ دے کہ آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی ہے. قرآن مجید کے اندر ہے وَطُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِي، کہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توہین کرنے والا ہوتا ہے، وہ حرام کا نطفہ ہوتا ہے. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو ہوتے تو حلال زادے ہیں، لیکن ان ظالموں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، نرغے چڑھ جاتے ہیں. اچھا، میں نے یہ آپ کے سامنے اتنی تمہید کیوں باندھی ہے؟ آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ کوئی مصنوعی شخصیت نہیں ہے. یہ دین کوئی بناوٹی دین نہیں ہوتا، یہ ایک چین ہے، ایک زنجیر ہے جس کی ایک کڑی دوسری کڑی کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا. وہ انسانوں کے باپ ہیں اور پہلے اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا. آپ کے بعد کوئی نبی رسول پیدا نہیں ہو سکتا اور کسی کو نبوت اور رسالت نہیں مل سکتی. آپ کے ذہن کے اندر اگر دین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے ہیں، یا شیطان ڈالتا ہے، یا شکوک و شبہات ابھرتے ہیں، تو میں آپ کے سامنے ایسی مضبوط چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ جس کو آپ سوچیں گے تو ایسے تمام شکوک و شبہات رفع ہو جائیں گے. میں آپ کے سامنے چڑھے ہوئے سورج سے بھی بڑھ کر ایسے محکمات پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایسے رسول ہیں کہ جن کا تذکرہ تورات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، انجیل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ نبوت اور رسالت ہے وہ اللہ کے نبی سے 650 سال پہلے کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا جو زمانہ ہے وہ ہزاروں سال پہلے کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے بعد بھی بنی اسرائیل کے اندر بڑے سارے انبیاء اور رسول آئے. حضرت ہارون آئے، حضرت داود آئے، حضرت سلیمان آئے، حضرت زکریا آئے، حضرت یحییٰ آئے. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ایسے رسول ہیں کہ جن کا تذکرہ تورات کے اندر بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے. میں آپ سے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر مختلف دنیاوی علوم پڑھنے والے اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے
یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ہزاروں سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ تورات کے اندر اور انجیل کے اندر پیشین گوئیاں کیسے آ گئی؟ صرف آپ کے نام کے ساتھ ہی نہیں، آپ سنیے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کے اوصاف کا تذکرہ تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی۔ حضرات قرآن مجید کا تیسرا مقام فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا، رسول آئے گا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا کہ جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرات صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کا نہیں، آپ کے صحابہ کرام کا نہیں، صحابہ کرام کی تعداد کا، علاقے کا، کہ آپ جس علاقے میں مبعوث ہوں گے اور جن جن علاقوں کو فتح کریں گے ان کی پیشین گوئیاں جو ہیں وہ موجودہ تورات کے اندر موجود ہیں۔ شیطان نے ایک بہت بڑی چال چلی، اس نے قرآن مجید کی ہدایت سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو قرآن مجید کے ترجمے سے دور کر دیا۔ ترجمے سے دور کیسے کیا؟ ایک تو اس نے لوگوں کے اندر یہ بات علماء سوء کے ذریعے مشہور کر دی، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ انڈیا پاکستان میں ایک وقت میں مسلمانوں کی زبان جو ہے وہ فارسی ہوا کرتی تھی، تو جب انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ فارسی کے اندر کیا، بڑے بڑے مولویوں، درویشوں، پیروں نے شاہ ولی اللہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، انہیں رب دے پھولنے نے یہ واجب القتل ہے۔ اب لوگ جو ہیں آج تک ان کے اندر یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ قرآن مجید نہیں پڑھنا نہیں تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ھدی للعالمین ہے، جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے، آج اسی کتاب کے مولوی، اسی کتاب کے ذریعہ کمانے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں اس کو نہ پڑھنا، اگر پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ اچھا، پھر کچھ لوگوں نے پھر بھی، انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ آپ اس کو کسی چیز سے منع کریں گے نا تو وہ کام ضرور کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہاں پر کوڑا نہ پھینکیں، لوگ پھر بھی وہاں پھینکیں، یہاں پر پیشاب نہ کریں، لوگ پھر بھی کریں گے، یہاں سے پھول نہ توڑیں، لوگ پھر بھی توڑیں گے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ پھر بھی قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہمارے روکنے کے باوجود، ڈرانے کے باوجود، تو شیطان نے پھر ایک اور کام کیا، اس نے قرآن مجید کا ترجمہ غلط کروا دیا۔ قرآن مجید کا ترجمہ قرآن کا پڑھتے ہیں، سجدے قبروں کو کرتے ہیں، ترجمہ قرآن کا پڑھتے ہیں اور سود کی طرف، ترجمہ قرآن کا پڑھتے ہیں شرابوں کی طرف۔ اس نے قرآن کا ترجمہ ہی ایسے کروا دیا، انہوں نے کہا اچھا میں تو تمہیں ڈاکا لان دی بڑی کوشش کی تھی، تسی باز نہیں آئے، لو اور میں قرآن کا ترجمہ ایسے ہی کرا دینا ہے، پڑھی بھی آؤ گے تو کام میرے کر ہی آؤ گے۔ اور آج امت جو ہے، جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھ کر کام جو ہے وہ شیطان کی مرضی کے کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے کے قریب نہیں جاتے اور بندوں کی بندگی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرات اسی طرح یہ کام جو ہے یہ امت محمدیہ نے کیا ہے، رسول کریم نے کہا ہے
میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اس طرح چلے گی جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میری کتاب کی آیات کو دنیا کی تھوڑی قیمت کے عوض بیچتے ہیں۔ یشترون بآیاتی ثمنا قلیلا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس ایک مقدمہ آیا۔ مقدمہ کیا ہے؟ کہ ایک مالدار شادی شدہ عورت نے اپنے ملازم جو کنوارا تھا اس کے ساتھ زنا کر لیا۔ عورت چونکہ مالدار تھی، اس نے مفتیوں کو پیسے دیے، انہوں نے کہا بس اس کی تھوڑی سی سزا ہے۔ اور جو لڑکا تھا وہ غریب تھا، اس کا منہ کالا کرو، اس کو مار دو، رجم کر دو، ملیا میٹ کر دو۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں اور غریب کے لیے سارے قانون ہیں، کروڑوں کے جو چوری کرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی قانون نہیں اور بکری چور کے لیے قانون ہے۔ اور میرے بھائیوں دوستو، یہ بنی اسرائیل کی عادات ہے، یہ جو ڈیموکریسی ہے، یہ سارے انسانوں کے بنائے ہوئے جو نظام ہیں، یہ انہوں نے اپنی دادا گیری کے لیے نظام وضع کیے ہیں۔ اس نظام کے اندر غریب اور امیر یکساں نہیں ہے۔ یہ اسلام ہے کہ جس نے کہا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ حضرات، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ مقدمہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا جو وہ کنوارا ہے نا، اس کے لیے 100 کوڑا اور ضلع بدری ہے، اس شہر میں دوبارہ نہ آئے۔ اور جو عورت ہے اس کو رجم کیا جائے گا، اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے۔ کیونکہ معاشرے کی اکائی میاں بیوی کا تعلق ہے، میاں بیوی کے تعلق میں اللہ کو تیسرا برداشت نہیں ہے۔ اگر تیسرا ہے، خواہ مرد ہے یا عورت ہے، اللہ نے دونوں کے لیے سزا جو ہے وہ موت رکھی ہے۔ یہ نہیں کہ چپ چپیتے اے بچہ فلانے یارد ہے، اے بچہ اوس یارد ہے، اے بچہ اس یارد ہے۔ اسلام جو ہے وہ پاکیزہ معاشرہ چاہتا ہے، اس لیے اسلام نے سخت سزائیں رکھی ہیں۔ پوشیدہ چور دروازے سارے بند کر کے رکھ دیے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نے پھر قرآن مجید میں ساری باتیں کھول کے رکھ دی۔ فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ نبی علیہ السلام کو یہ بنی اسرائیل والے یہود و نصارہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرات، کس طرح پہچانا ہے؟ اگر اللہ نے آج آپ کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ کی قسم ہے، اور ساری دنیا اور اس کی نعمتیں اسلام کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عفت، پاک دامنی، رزق حلال، شرم و حیا، آپ کا کھانا اور پینا، آپ کے فیشن، ہر چیز جو ہے اسلام نے آپ کو دی ہے۔ کنگھی کرنے سے لے کر، پیدائش سے لے کر قبر تک، کنگھی پٹی سے لے کر جوتے تک، یہ دین اسلام ایسا ہے، اس نے آپ کو آپ کے ڈیزائن بھی، آپ کے فیشن بھی، آپ کے سٹائل بھی، آپ کی تہذیب، تمدن، ثقافت سب کچھ دیا، سیاست بھی، معیشت بھی، معاش بھی، ہر چیز دی ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ آپ انگلی رکھیں اور کہیں جی یہاں میں اسلام کی رہنمائی چاہے گی، اللہ پاک کی توفیق سے اسلام 360 ڈگری پر آپ کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تورات میں، انجیل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ سے یہ جو بائبل ہے، اس کا انگلش نیم ہے ٹیسٹامنٹ، عہد نامہ اس کو کہتے ہیں، اور اس کے 2 حصے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ عہد نامہ قدیم اور نیو ٹیسٹامنٹ جدید نیا عہد نامہ، اور اس کے پورے مجموعے کو بائبل مقدس کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، بائبل مقدس جو ہے
حضرات آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، چھوٹی چھوٹی اور معمولی ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ نے کرنا چھوڑ دیا ہے، اور ہم مولوی صرف وہ دین بیان کرتے ہیں جس کا تعلق پیسے کے ساتھ ہو، اگر پیسے کے ساتھ نہیں تو ہمارا بھی اس دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، سیدھی صاف بات ہے۔ آپ کسی عیسائی، کسی نصرانی، کسی کرسچن اس کو کہیں کہ تم کہتے ہو 3 خدا ہیں، جاؤ یہ 3 خداؤں کا نظریہ بائبل سے پیش کر دو، ہم بائبل کے برابر تمہیں سونا تول کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرات دنیا کے اندر ایسا مذہب ہے کہ جن کا بنیادی عقیدہ ان کی کسی کتاب کے اندر سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ تثلیث کا جو عقیدہ ہے، صلیب کا جو عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ نا اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بچے بچے کو یاد ہے اللہ ایک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ کی بیوی نہیں ہے، لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کے ماں باپ نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی سیکٹری نہیں ہے، اللہ کا کوئی مشیر نہیں ہے، اللہ سوتا نہیں ہے، اللہ اونگتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، کسی پر اللہ کی چڑھائی، کوئی بندہ اللہ پر غالب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، روشن اللہ کی صفات قرآن نے جگہ جگہ بیان کی ہے، لیکن بائبل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کائنات بنائی، 7ویں دن اللہ تھک گیا اور اس نے پھر چھٹی کی۔ اسلام ہے جس نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھکتا بھی نہیں ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اسلام ہے جس نے کہا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہ اسلام ہے کہ ہم عزت میں اللہ کے نبیوں میں، رسولوں میں فرق کرنے کے قائل ہے نہیں، لیکن بائبل کے اندر حضرت آدم کی توہین، حضرت نوح کی توہین، حضرت لوط کی توہین۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی، ایسی قوم دنیا کے اندر نہیں ہم نے دیکھی۔ بائبل موجودہ بائبل کے اندر حضرت عیسیٰ کا نسب نامہ لکھا ہوا ہے، اور اسی بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دادیاں تھیں، ان کی نسب کی جو عورتیں تھیں وہ کسبی تھیں، وہ زانیاں تھیں، نعوذ باللہ۔ موجودہ بائبل کے اندر لکھا ہے، موجودہ بائبل کے اندر۔ حضرات موجودہ بائبل کے اندر یہودی نہ 2 خداؤں کا عقیدہ پیش کر سکتے ہیں، نہ عیسائی 3 خداؤں کا عقیدہ پیش کر سکتے ہیں، بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ موجودہ بائبل کے اندر ہے کہ بنی اسرائیل کا، انسانوں کا، لوگوں کا خدا ایک خدا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، جب یہ آیت نازل ہوئی نا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس طرح سچا جانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم تھے، نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے جب سے یہ آیت سنی ہے نا، آپ کے ساتھ یہ آیت پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کو اس طرح سچا جانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں، یہ بات بالکل سچ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ لیکن یہودیوں کو بلا کر میرے بارے میں پوچھے کہ میں کیا ہوں، پہلا پوچھ لو میں شے کی ہاں۔ درویش آدمی تھے، نبی علیہ السلام نے چند یہودیوں کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، آگے فرمایا کیف فیکم عبداللہ ابن السلام، یہ عبداللہ ابن السلام جو ہیں یہ تمہارے اندر کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا ہو، عبداللہ کا باپ با عمل عالم، بہترین، عبداللہ بھی بہترین۔
وہ ایمان ہے نا، ایمان بندے کو پھر رہنے نہیں دیتا، ٹکنے نہیں دیتا. وہ پیچھے سے نکلے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. اچھا وہی پر کہنے لگے نہیں نہیں یہ بھی برا، اس کا باپ بھی برا. حضرات دوسرا واقعہ امام احمد رحمہ اللہ مسند کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے. صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ عمر رسیدہ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ. آگ کی پرستش و پوجا اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ. افسوس ہے تم پر اور جن کی تم بندگی کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے اپنے معبود اپنے خالق کو بناتے ہو، آگ کو اپنے ہاتھوں سے جلاتے ہو اور پھر اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، خود اپنے ہاتھوں سے بدن سے کپڑے اتارتے ہو، نہلاتے ہو، قبر میں اتارتے ہو، مٹی ڈالتے ہو، دربار کو پختہ کرتے ہو اور پھر اسی سے مانگتے ہو کہ ہمیں بیٹا دو اور ہمیں رزق دو. اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ. اللہ نے کہا ہے تم پر بھی افسوس ہے اور جن کی تم بندگی کرتے ہو ان پر بھی افسوس ہے. حضرت سلمان الفارسی، وہ اللہ تعالیٰ کی شان حدیث تو بڑی لمبی ہے، وقت کے اختصار کے پیش نظر ہمارے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے یہ یونیورسٹیوں اور کالجوں اور کمپیوٹر سائنس اور کمپیوٹر اور موبائل سے جو منسلک لوگ ہیں ان کے لیے ہے کہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ تین لوگوں نے بنایا ہے، کوئی اللہ رسول نہیں. میں ان سے سوال کرتا ہوں یہ ہزاروں سال پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے اندر کیسے تذکرہ آ گیا رسول اللہ کا؟ آپ کی جماعت کا کیسے تذکرہ آ گیا؟ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ لے کر آئے. نبی علیہ السلام مبعوث ہو چکے ہیں، تجارتی قافلے آتے اور جاتے ہیں، خبریں پہنچ رہی ہیں ایران میں اور روم میں کہ عرب کے علاقے کے اندر کھجوروں کی سرزمین میں ایسی شخصیت آئی جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں. تو کچھ عیسائی پادری، کچھ علماء روم تھے، تو انہوں نے ایک بہت بڑا صندوق کھولا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے. صندوق کھولا، اس میں سے تصویریں نکالی، تصویریں کہ جس بندے نے دعویٰ کیا نبوت اور رسالت کا، یہ دیکھو کوئی تصویر اس کے ساتھ ملتی ہے، کوئی شکل و صورت، کوئی شبہات. صحابی کہتے ہیں کہ اس نے مجھے چند تصویریں دکھائی، میں نے کہا نہیں ان میں ان کی کوئی شکل و صورت نہیں. ایک شبیہ اس نے دکھائی، میں نے کہا ہاں یہی ہے. اس نے کہا اچھا یہی ہے تو پھر یہ کون ہے؟ کہتے ہیں وہ شکل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. یعنی آپ کے اوصاف تورات اور زبور کے اندر اتنے نمایاں لکھے ہوئے تھے کہ ان اوصاف کو دیکھ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شبیہ بنا دی. حضرات حضرت سلمان فارسی جو ہے نا یہودی ہو گئے، آگ کی پوجا چھوڑ کر نا اب یہودی جو ہے نا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا. میرے بھائیو دوستو، 1000 سال تک نہ بر صغیر پاک و ہند پر، برما سے لے کر بامیان افغانستان تک اور زیدان ایران کی حدود تک مغلیہ خاندان نے 1000 سال تک حکومت کی ہے. کب تک بولیے بھائی؟ 1000 سال. جب تک ان کے پاس ایمان تھا نا دنیا کی کوئی قوم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکی. جب تک ان کے پاس ایمان تھا. یہ بادشاہ تھے تہجد گزار. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے عرب کے بڑے بڑے علماء نے اورنگزیب عالمگیر مغلیہ بادشاہ جو ہے اس کو چھٹا خلیفہ راشد لکھا ہے. اتنا عادل، باعمل، نمازی، تہجد گزار مغلیہ خاندان. اچھا جب یہ ایمان کو چھوڑ کر رقاصاؤں کے رقص دیکھنے میں لگ گئے
شراب و شباب میں لگ گئے تو انگریز تاجروں کے روپ میں آئے اور قبضہ کر لیا، اور پھر وہ قبضہ کرتے چلے گئے، اور پھر قبضہ چھوڑنے کے بعد استعماری حکومتیں آئیں، اور پھر انہی ظالموں نے فلسطین کی جو زمین ہے وہ یہودیوں کو دی۔ باقی باتیں نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ ہے بڑا دلچسپ اور مزیدار ہے، وہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔